أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات اور اعزازات کا اور ان کی کچھ سزاؤں کا بیان کیا تھا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے یہود کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں یاد ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تمہیں علم ہے اس بات کا کہ تم میں سے کچھ لوگوں نے ہفتے والے دن نا انصافی کی تھی، زیادتی کی تھی، حد سے تجاوز کیا تھا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور ہم نے انہیں سزا یہ دی کہ انہیں ذلیل بندر بنا دیا۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے، اللہ رب العزت نے ان بنی اسرائیل کو جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے تھے، یہ ایک بحر کلثم نامی بحر کے قریب رہا کرتے تھے اور مچھلیاں شکار کر کے اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہفتے والے دن شکار نہ پکڑو، اپنا گزر بسر نہ کرو، بلکہ باقی دنوں کے اندر اپنا مچھلیاں شکار کر کے گزر بسر کیا کرو، اور اس دن اللہ رب العزت کی خالص عبادت کیا کرو، کیونکہ یہود کے لیے اور بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مقرر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے یہ بات طے کی تھی کہ ہفتے والے دن یعنی جمعے کی شام سے لے کر ہفتے کی شام تک ان پر پابندی تھی کہ یہ مچھلیاں شکار نہیں کر سکتے اور صرف یہ سارا وقت عبادت میں صرف اور خرچ کریں گے۔ لیکن انہوں نے اللہ رب العزت کے اس قانون کی، اس عہد کی بجائے پاسداری کرتے، بجائے اس کے کہ یہ اللہ کے اس قانون کو تسلیم کرتے، انہوں نے ایک ہیلا کرنا شروع کر دیا۔ وہ ہیلا یہ کرتے تھے کہ اس سمندر اور اس دریا سے جہاں بہت بڑی مقدار میں مچھلیاں ہوا کرتی تھیں، یہ ان سے مختصر سے نالے نکال کر، چھوٹی چھوٹی ندیاں نکال کر ایک حوض قائم کر لیتے تھے، ایک تالاب بنا لیا کرتے تھے۔ اس تالاب کے ذریعے وہ پانی اور ساتھ مچھلیاں اس تالاب میں محفوظ ہو جاتی تھیں، اور یہ اس نالے کا باندھ دیتے تھے تاکہ یہ مچھلیاں اسی تالاب اور حوض میں محفوظ رہیں۔ یعنی گو وہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرتے تھے، لیکن ایسا ہیلا اختیار کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ مچھلیاں ان کے حوض میں جمع ہو جاتی تھیں اور پھر وہ اگلے دن اس کو پکڑ لیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں یہ کہا تھا کہ کسی بھی طریقے سے شکار نہیں کرنا۔ تو جب ان سے کہا جاتا کہ بھئی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا قانون ہے، اس کی پاسداری کرو، اللہ رب العزت نے شدید منع کیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، مچھلیوں کو محفوظ اور جمع نہیں کرنا۔ تو یہ کہتے تھے کہ ہم تو شکار نہیں کرتے، ہم تو مچھلیاں نہیں پکڑتے، ہم تو پانی کا راستہ نکال دیتے ہیں اور اس کے ضمن میں مچھلیاں بھی آ جاتی ہیں۔ علماء نے اسی کے ضمن میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر اللہ کے کسی حکم کو ایسا تعبیر اور تشریح کی جائے جس سے وہ حکم اور مقصد فوت ہو جائے تو اللہ کی طرف سے سخت عتاب ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص صلات کا معنی یہ کرے کہ اللہ کو یاد کر لیا کرے، کیونکہ قرآن پاک میں وہ آتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کی خاطر۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نماز کا مقصد تو صرف اللہ کو یاد کرنا ہے اور وہ اللہ کو دل میں یاد کر کے نماز سے سبق دوش ہو جائے، نماز کو چھوڑ دے اور یہ کہے کہ نماز کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو صرف یاد کر لیا جائے، نماز ادا ہو جائے گی، تو یہ شخص بھی علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ اس کا عقیدہ رکھتا ہے، اگر یہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ صلات کا معنی، نماز کا معنی صرف اللہ پر، اللہ کو یاد کرنا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو عقیدتاً ایسی بات کہہ دے، جو اس کا ایمان بھی اسی بات پر ہو، تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ایک صاف اور شفاف حکم کو ایسا بدل ڈال رہا ہے جس کی وجہ سے پورے دین کا ڈھانچہ ہی ختم ہو جاتا ہے، اس حکم کا حلیہ بگڑ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے یہ بات کہی تھی کہ شکار نہیں پکڑنا، تو کہتے تھے ہم شکار تو نہیں پکڑتے، لیکن ہیلا اختیار کر کے وہ مچھلیاں اپنے حوض میں محفوظ کر لیا کرتے تھے۔
تو حضرت داؤد علیہ السلام انہیں سمجھایا کرتے تھے، انہیں بتایا کرتے تھے وقتاً فوقتاً کہ اللہ رب العزت کی طرف سے شدید ممانعت ہے، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اللہ کی طرف سے سزا نہ آ جائے۔ اور ایک گروہ انہیں سمجھاتا بھی رہتا تھا، وہ صالحین اور نیک لوگوں کا گروہ تھا جو انہیں سمجھاتا تھا، انہیں تبلیغ کرتا تھا کہ بھائی اللہ کے عذاب سے بچو، اللہ کے عذاب کو اور سزا کو دعوت مت دو، اس کا عذاب اس کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ لیکن وہ لوگ نہ مانے، بلکہ وہ کہا کرتے تھے کہ تم اپنا کام کرو، ہم لوگ اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو جو وہ کہتے قالوا معذرۃ الی ربکم، کہ بھائی ہم تمہیں اس لیے سمجھاتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کو جواب دہ ہو سکیں کہ اللہ ہم نے آپ کا پیغام پہنچایا تھا، ہم نے ان کو سمجھا دیا تھا، ہم نے ان کو بتا دیا تھا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایک عالم کی ذمہ داری یہ ہے، جس کو اللہ نے علم دیا ہے، وہ حق کی تعلیم کرتا رہے، وہ حق پہنچاتا رہے، وہ تبلیغ کرتا رہے۔ آگے اگر کوئی نہ مانے تو وہ اس کی اپنی غلطی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ ایسا قانون، ایسا طریقہ نہ اختیار کرنا، لیکن انہوں نے نہ پیغمبر کی بات مانی، نہ اپنے ان دوست اور احباب کی، اس فریق کی بات مانی جو انہیں وقتاً فوقتاً سمجھاتا رہتا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ان گروہ کی طرف سے علیحدگی ہو گئی، نیک لوگ کہنے لگے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے کیونکہ تم بدکار لوگ ہو، اللہ کے ایک صاف اور شفاف حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو، ہم لوگ تم سے علیحدہ وقت اور زندگی گزاریں گے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ان لوگوں کی آوازیں نہ آئیں، تو جب انہوں نے نیک لوگوں نے دیکھا تو اللہ رب العزت نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا تھا۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو میں نے خنزیر بنا دیا اور کچھ لوگوں کو میں نے بندر بنا دیا، یعنی جو ان کے بوڑھے تھے اللہ نے ان کو خنزیر کی شکل میں بدل دیا، اور جو جوان تھے ان کو بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ موجودہ خنزیر اور بندر کی نسل یہ وہ نسل نہیں ہے، بلکہ یہ الگ ایک جانور ہے، وہ مسخ ہو چکے ہیں، وہ ہلاک اور تباہ ہو چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہوں نے میرے قانون کی پاسداری نہیں کی، باوجود سمجھانے کے، باوجود انبیاء کے ذریعے بتانے کے، نیک لوگوں کے ذریعے سمجھانے کے، انہوں نے میرے قانون کی پاسداری نہیں کی، مجھ سے اتنی سخاوت اور مجھ سے اتنی بغاوت کا رویہ اختیار کیا ہے، اور پھر مزید اس پر کہ اللہ کے ایک صاف حکم کی مختلف ہیلے بہانوں سے اسے ٹرخانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا، اور ان کے ساتھ یہ عبرت ناک سزا میں نے کیوں کی ہے؟ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، اللہ فرماتے ہیں تاکہ تمام انسانیت کو، گزرے ہوئے لوگ، آنے والے لوگ اور ان کے زمانے کے لوگوں کو عبرت ہو جائے کہ جو اللہ کے حکم کی پاسداری نہیں کرتا، جو اللہ سے بغاوت کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ اسے عبرت بنا کے دکھاتا ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے جن لوگوں نے بھی اجتماعی طور پہ اللہ کی نافرمانی کی ہے، بغاوت اور بدکاری کا راستہ اختیار کیا، قانون شکنی کی ہے، تو اللہ کا عذاب بھی ان پر آ پڑا ہے۔ اللہ نے انہیں عبرت کا نشان بنا کے دکھایا ہے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اللہ فرماتے ہیں جو پاکیزہ لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو صالحین اور اچھے لوگ ہیں، ان کے لیے اس میں نصیحت کا سامان ہے کہ وہ اللہ کے قانون کی پاسداری کو قائم رکھیں، وہ کسی ایسے اقدام کی طرف نہ بڑھیں جس سے اللہ کے قانون شکنی ہو جائے، جس سے اللہ کے ساتھ بغاوت کا رویہ اختیار کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں ان کی سرکشی اور بغاوت کی ایک تصویر کھینچ کے تمام امت کو، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یہود کو، ان کے آبا کی ایک تصویر دکھائی ہے کہ تمہارے بڑوں نے جب اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور اس پیغمبر کی نافرمانی کی، تو انجام کو تم یاد رکھو، انجام تمہارے سامنے ہے، تو تم بھی اس پیغمبر کی، اس آخری نبی پر ایمان لا کر، اللہ کو مان کر، اس کی ذات اور صفات پہ یقین رکھ کے، اس پیغمبر کی صداقت اور قرآن کی صداقت پہ ایمان لا کے نجات پالو، وگرنہ تم بھی اللہ کے ساتھ دشمنی اور بغاوت کا رویہ اختیار کرو گے تو اللہ تم پر بھی ابدی ذلت اور مسکنت
اور قیامت تک کے لیے تمہیں عبرت کا نشان بنا کے رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔